معاہدہ لوازن ختم ہوتے ہی 10 ممالک ترکی کا حصہ بن گئے۔ معاہدہ لوازن ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں اور ترکی نے اپنا نام تبدیل کر دیا۔ 100 سالہ آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں، عمران خان کو دعوت نامہ پہنچ گیا۔ طیب اردگان کے لیے عمران خان اچانک اتنے اہم کیوں ہو گئے؟ پی ڈی ایم اس بات سے مشکلات کا شکار۔ ترکی نے 10 ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پوری یورپی یونین کے اندر ہلچل مچ گئی۔ 2023 کا آغاز ہوتے ہی طیب اردگان نے بڑا دھماکہ دار اعلان کر دیا اور صدر کا امریکہ سمیت 10 ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا حکم۔ 12 گھنٹے میں ملک چھوڑو ورنہ جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اب ترکی میں اسی ملک کا سفیر رہے گا جو نئی سلطنت کو تسلیم کرے گا۔ ترکی یورپ کے خلاف بھڑک اٹھا۔ ترک صدر طیب اردگان نے امریکہ، فرانس اور جرمنی سمیت تمام مغربی ممالک کے سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مغربی ممالک کے 10 سفیروں نے ترکی کے خلاف مشترکہ بیان جاری کیا تھا، جس کے بعد طیب اردگان نے اپنے وزیر خارجہ کو حکم دیا کہ ان 10 سفیروں کو جتنا جلدی ممکن ہو ناپسندیدہ قرار دے دیا جائے۔ یہ اصطلاح کسی بھی شخص کو ملک بدر کرنے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے۔ جن ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا گیا، ان میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، ڈنمارک، فن لینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، ہالینڈ اور سویڈن شامل ہیں۔ ان افراد پر نامناسب ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا گیا کہ انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، جب وہ ترکی کو جانتے ہی نہیں۔ ہم ان کی اپنے ملک میں مزید میزبانی نہیں کرتے۔ ایک طرف باطن کی قوتیں پاکستان اور ترکی کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈال کر ترقی کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں، تو دوسری طرف معاشی پابندیاں لگانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ترکی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خلافت عثمانیہ کو دوبارہ بحال کر کے ہی دم لے گا، جس کے بعد دنیا بھر میں طیب اردگان کی دھوم مچ گئی۔ ترک صدر طیب اردگان اسی ہفتے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جمعہ کے روز عوام کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائیں گے، اور اس جمعہ کے روز صدر طیب اردگان نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عوام کو خبر دی کہ اللہ نے ان کے اوپر خاص عنایت کی ہے اور ان کے ملک نے گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تلاش کر لیا ہے۔ بحر اسود سے دریافت ہونے والی ایک قدرتی گیس 2023 تک عوام کو دستیاب ہوگی۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے حال ہی میں بحر اسود میں ترک ساحل کے قریب قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے سے گیس کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ 2023 میں انشاءاللہ وہاں سے گیس نکال کر استعمال کرنا شروع کریں گے۔ ترکی کے گیس تلاش کرنے والے جہاز فاتح نے بحر اسود میں 11.3 خرب کیوبک فٹ قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ترکی کی تاریخ میں گیس کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ بحر اسود کے اطراف خطے میں قدرتی گیس ملنے کے بہت امکانات ہیں۔ وہ کئی سال سے گیس کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 8 بار تلاش کرنے کی ناکام کوشش ہوئی اور 9ویں بار گیس کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ترک صدر طیب اردگان اس بڑے ذخیرے کی دریافت کو قدرت کا ایک خصوصی تحفہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحر اسود کے قریب صوبے میں گیس دریافت ہونے والے علاقے میں ٹیونامک ذخیرے کے ٹیسٹ، جائزہ اور انجینئرنگ تصدیق کے تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ اس منصوبے کو فکاریا گیس فیول کا نام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں دریافت ہونے والے ذخائر کا یہ واحد خطہ ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور انشاءاللہ یہ ابتدا ہے۔ ابھی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم کو وہاں سے تیل کے ذخائر بھی ملیں گے۔ ترکی کو بحیرہ روم سے بھی مزید خوشخبریاں ملنا متوقع ہیں۔ انہوں نے تیل اور گیس کے مزید ذخائر تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فاتح اور یوریس ڈرلنگ جہازوں نے بحر اسود اور بحیرہ روم کے گہرے پانی میں 9 مقامات پر ڈرلنگ کی ہے۔ ہم اپنے ملک کی توانائی کے مسئلے کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بحری جہاز فاتح سے لائیونگ کے ذریعے ترکی کے وزیر خارجہ نے ان ذخائر کی دریافت کو ترکی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اس سے ترکی کی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق خطے میں یونٹ طاس میں 3.5 ٹریلین مکعب قدرتی گیس اور 1.7 ملین بیرل تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔
ترکی کے ماہرین نے بحر اسود کی قدرتی گیس کے ذخائر کی دریافت کو ملک کی معیشت کے لیے اہم قرار دیا۔ ترکی میں موجود سالانہ قدرتی گیس کی کھپت لگ بھگ 44.9 بلین موقع میٹر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دریافت سے ملک کی توانائی کی ضروریات تقریباً 7 سال پوری ہو سکتی ہیں۔ اکانومی ایسوسی ایشن کے چیئرمین پروفیسر گورگن کامبارگلو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 3 سال میں گیس کا استعمال شروع کر دیں گے۔ اگر ہم خطے عرض پر نظر دوڑائیں تو ہمیں امت مسلمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے، اور امت مسلمہ میں ہمیشہ قیادت کا بحران نظر آیا۔ ان کی قیادت کے لیے کئی ممالک نے کوششیں کی مگر ناکام ہو گئے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، لیکن یہ بھی دوسروں کے مفاد میں استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت امت کا یہ حال ہے کہ اس کی قیادت کرنے کے لیے قائم ممالک میں کشمکش جاری ہے۔ ترکی، سعودی عرب اور ایران مسلمانوں کی قیادت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ترکی، جس میں 2002 سے طیب اردگان اور اس کی جماعت کی حکومت ہے، وہ اسلامی دنیا کی قیادت کرنے کی خواہش کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں۔ صدر نے کئی بار کہا کہ ترکی وہ واحد ملک ہے جو عالم اسلام کی قیادت کر سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ صدر طیب اردگان جب یہ کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں سلطنت عثمانیت کی میراث ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ جو کہ سوویت یونین سے بڑی تھی اور 22 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت سب مسلمان کو اہمیت دیتی تھی۔ ترک صدر کو لگتا ہے کہ عالم اسلام کی قیادت کرنا ترکی کا تاریخی حق ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے 22 مربع کلومیٹر کے سلطان نہیں بلکہ ترکی کے صدر ہیں، جو اب گھٹ کر 7,83,000 مربع کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے۔ سلطنت عثمانیہ، جس کا قیام 1299 میں کیا گیا اور اس کا اختتام پہلی جنگ عظیم کے ساتھ 1923 میں ہوا اور جدید ترکی بن گیا۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔